میرے سسر نے میرے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت کی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا نام مسکان راجپوت ہے، میری عمر 32 سال ہے، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرے شوہر کا نام کامران ہے، وہ بھی 35 سال کے ہیں، وہ ایک کمپنی میں نوکری کرتے ہیں۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک میرا کوئی اولاد نہیں ہوا تھا۔ ہمارے فیملی میں ہم 2 شوہر بیوی اور میرے ساس سسر رہتے ہیں۔ ان کی بیٹی جو کہ پنجاب میں اپنے سسرال میں رہتی ہے، اسے چھوڑ کر کل ملا کر 4 لوگ ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے۔ اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی اور میری ساس شبانہ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، جس سے ہمارے گھر میں ماتم کی لہر دوڑ گئی۔ اپنے جیون ساتھی کے چلے جانے سے میرے سسر رحمان بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے۔ جب میں میرے سسر رحمان کو دیکھتی تو وہ اکیلے میں بیٹھے رو رہے ہوتے تھے۔ میں نے اور میرے شوہر کامران نے بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کیا کرو، آپ گھر کے بہت بڑے ہو، آپ نے ہمیں حوصلہ دینا ہے، آپ خود ہی رو رہے ہو۔ ہماری بات سن کر میرے سسر رحمان کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے تھے لیکن اکیلے میں پھر سے رونے لگتے تھے۔ اس طرح سے 8 مہینے گزر گئے تھے۔ بہت مشکل ہو رہا تھا، اس کے لیے ان کو اپنی بیوی شبانہ کو بلانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہم نے انہیں کچھ وقت کے لیے پنجاب والی بیٹی کے گھر بھیج دیا تھا جہاں ان کا دل بہل جائے گا، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے جس گھر میں حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جاتے ہیں تو ہمارا دل نئی جگہ تھوڑا بہل جاتا ہے اور اگر گزرے ہوئے حادثے کو کچھ پل کے لیے بھول جاتے ہیں۔ میرے شوہر نے اپنے والد یعنی میرے سسر کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا، لیکن کچھ مہینے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ویسے ہی روتے ہوئے گھر واپس آ گئے تھے۔ ان کا دل وہاں پر بھی نہیں لگا تھا، مطلب ان کو باہر بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں اپنے سسر رحمان کو کچھ خاص بدلاؤ نوٹ کیا تھا۔ وہ بہانے سے میرے چہرے کو گھور گھور کر دیکھتے رہتے تھے، یا یہ کہوں کہ وہ میرے جسم کو چھونے کی کوشش کرتے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اپنے شوہر کامران کو فون کر کے ساری باتیں بتا دوں، پھر سوچا اگر میرے شوہر کامران میری بات کا یقین نہیں کریں گے تو میں کیا کروں گی، یہی سوچ کر میں چپ ہو گئی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہوگا، لیکن ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں غسل خانے میں نہانے کے لیے جا رہی تھی، وہاں پہلے سے ہی میرے سسر رحمان اندر تھے اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ مجھے کچھ اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی میرے سسر اتنا ٹائم اندر وہاں کیا کر رہے تھے، جب مجھے لگا وہ کبھی باہر آ سکتے ہیں۔ میں نے سنا وہ کچھ باتیں کر رہے تھے تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور میں غسل خانے میں نہیں گئی، واپس اپنے کمرے میں آ کر بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میرے سسر رحمان میرے ساتھ ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ میرے سسر رحمان نے جو میرے ساتھ کیا اسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو دل میں خیال آیا کہ میں فون کر کے سارا معاملہ اپنے شوہر کامران کو بتا دوں۔ پھر میں نے سوچا نہیں، اس طرح سے تو میرے اوپر بات آ جائے گی کہ تم ہم باپ بیٹے کو آپس میں لڑا رہی ہو، پھر بولنے سے کیا فائدہ ہوگا، کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا، کسی کے بھی کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، بار بار یہی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میرے سسر بھی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ میرے شوہر کہنے لگے کیا ہوا، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کہا بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی ہے، اسی لیے وہ چپ ہو کر سو گئے تھے۔ اگلی صبح میرے شوہر کامران 4 دن کے لیے آفس کی میٹنگ کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ اب میں اور میرے سسر رحمان گھر میں 2 رہتے تھے۔ میرا ڈر کے مارے ایک حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔
میرا ڈرنا بھی لازمی تھا۔ پورا دن گھر کا کام کیا اور پچھلی رات کو نیند نہ آنے کی وجہ سے آج بہت زیادہ تھک گئی تھی اور مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں دن کو شلوار قمیض پہنتی ہوں اور رات ہو گئی تھی، بہت گرمی ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے چھوٹی سی نائٹی پہن کر سو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور میرا پورا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر پنکھے کے نیچے لیٹ گئی تھی۔ لیٹتے ہی پتہ نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی۔ جب میں نے دیکھا، آنکھ کھلنے کے بعد محسوس ہوا کوئی مجھے ہاتھ لگا رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اتنا سمجھا میرے شوہر کامران ہوں گے، پھر میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ پھر میں نے پوچھا، سسر رحمان، اگر آپ کو کوئی کام تھا تو آپ نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ میرے سسر رحمان کہنے لگے، بہو مجھے چائے پینے کا بہت دل کر رہا تھا، میں نے تمہیں نہ جانے کتنی بار آواز دی لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا، اسی لیے میں خود تمہارے کمرے میں آ گیا ہوں۔ تو میں نے دیکھا تم سوئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا سوئی ہوئی کو کیوں اٹھایا جائے، میں خود ہی چائے بنا لیتا ہوں۔ اتنے میں تم جاگ گئی۔ ان الفاظوں سے میرے سسر صفائی دے رہے تھے۔ میں جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور میں اپنا دوپٹہ اپنے سر پر رکھ کر اپنے سسر رحمان سے اس طرح کہا، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، میں آپ کے لیے وہیں چائے لے کر آتی ہوں۔ میرے اتنا کہنے سے شاید ان کا دل ٹوٹ گیا، وہ بالکل چپ ہو گئے تھے، وہ کچھ بھی نہیں بولے، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد میں ایک کپ چائے ٹرے میں رکھ کر کمرے میں آئی۔ اب وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوا ہے؟ میں اپنے سسر رحمان کو بابا کہتی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا بابا؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ کچھ طبیعت خراب ہے کیا؟ ڈاکٹر کو فون کر کے بلاؤں؟ تو وہ بولے، نہیں کچھ بھی نہیں بہو، بس آج میرا دل تیری ساس کو یاد کر کے رو رہا ہے، اس کی کمی مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ رات ہے اسی لیے رات کو بیوی کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ مجھ سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے میں اپنی دل کی بات کسی کے ساتھ شیئر کروں۔ میں اب بچی تو نہیں تھی جو ان کی بات نہیں سمجھتی۔ میرے سسر رحمان مجھے اب بہت زیادہ لوٹنا چاہتے تھے۔ ان کی باتوں سے صاف صاف سمجھ آ گیا وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ میں نے صرف دل میں یہی سوچا تھا، جب میرے شوہر نہیں ہوتے ہیں تو میں بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہوں۔ تو میری ساس کو مرے ہوئے 10 مہینے گزر گئے تھے، لیکن میرے سسر کے جذبات ابھی بھی جاگے تھے، ان کو بھی کسی کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ان کے بھی بہت سارے خواہشات ہیں۔ میں اپنے سسر کی جگہ خود کو رکھ کر سوچ رہی تھی، ان کی ایک ایک بات سچی لگ رہی تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگے تھے۔ میرے دل میں بھی ان کی طرح خیالات آ رہے تھے، مجھے ان پر بھی ترس آ رہی تھی۔ ایک بار تو دل میں آیا کہ کچھ نہیں ہوگا، ان کو خوش کر دوں۔ گھر کی عزت کا خیال آیا، یہ بھی سوچا انہوں نے کسی آس پاس یا پڑوس کی بہو یا بیٹی کو کچھ کہہ دیا تو ہماری عزت کیا رہ جائے گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہوگی۔ میں اپنے سسر کو خوش کر دیتی ہوں اور ان کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ میرے سسر رحمان کی بھی اتنی عمر ہو چکی تھی کہ ان کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ان کو قبول کر لیا، لیکن گھر کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دی، اسی لیے میں نے انہیں نہانے کو کہا اور ان کے کپڑے وغیرہ نکال دیے، ان کو دے دیے، کیونکہ ان سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ نہا کر واپس آ گئے تھے، انہوں نے بنیان اور دھوتی پہن رکھی تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے اور میں بھی ان کی طرف اس حرکت سے تھوڑا مسکرایا، انہوں نے بھی میری طرف مسکرانے کا جواب دیا۔ وہ بھی اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے تھے
کسی نہ کسی طرح وہ بھی نکل گیا تھا۔ اگلے دن جب صبح چائے دینے کے لیے میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ رات کو شاید تولیے میں لپیٹ کر سو گئے تھے۔ میں نے ہلکا سا دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے سسر رحمان بنیان پہن کر سو رہے تھے۔ ان کی اس حرکت پر مجھے صبح صبح بہت غصہ آیا، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں بولا بلکہ چائے ڈھک کر وہاں پر رکھ دیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ قریب 1 گھنٹے کے بعد آئے اور بولے، بہو ذرا تیل لے کر آؤ، مجھے میرے سر اور بدن پر مالش کر دو، مجھے نہانے جانا ہے۔ مجھے ان کی نیت کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ مجھے سسر رحمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہی تھی، اسی لیے میں چپ تھی۔ میں ایک کٹوری میں گرم تیل کر کے آئی اور انہیں بولا، بابا جی تیل لگا لو، مجھے کچھ کام ہے، میں کپڑے دھونے جا رہی ہوں۔ میرے سسر رحمان بولے، بہو سر پہ تو لگا لوں گا لیکن پیٹھ پر کیسے لگاؤں گا، کچھ کر دو نا۔ اتنا بول کے وہ صحن میں پڑے چارپائی پر اندھے منہ لیٹ گئے تھے۔ مجھے صبح سے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں ان کی پیٹھ پر تیل لگانے لگی۔ قریب 10 منٹ بعد انہوں نے سیدھا بولتے ہوئے کہا، تمہارے ہاتھ میں تو تیل بھیگے ہوئے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ہر بات مانتی جا رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے ان کی مالش کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی شاید میری ساس زندہ ہوتی تو یہ کام مجھے نہیں کرنا پڑتا۔ ان دونوں میں میرا بہت برا حال تھا۔ اپنے شوہر کامران کے بنا اور اپنی ساس کے بنا کیسے رہوں گی؟ میری ساس کو مرے ہوئے 10 مہینے سے اوپر ہو گئے تھے اور ان دنوں میں میرا بہت برا حال تھا۔ میں سوچوں میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی اور میں سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور میرے سسر رحمان بولے، کیا ہوا بہو، تم واپس کیوں چلی گئی ہو؟ کوئی بات ہے تو بتاؤ، کامران کے بنا دل نہیں لگ رہا؟ میں ہوں نا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کس چیز کی کمی ہے تم کو؟ میں وہ پورا کروں گا اور پوری کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ تو میں اپنے سسر سے کہا، دیکھو بابا جی، اگر آپ کو بھی بیوی کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو میں آپ کی دوسری شادی کروا دیتی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک کام والی عورت تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ تو جب میرے شوہر آئے میں نے اپنے شوہر سے کہہ کر اس کی دوسری شادی کروا دی، کیونکہ جب سے میری ساس مر گئی تھی تو میرے سسر میرے پیچھے پڑے تھے، اسی لیے میں نے ان کی شادی کروا دی تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں گے اور میں اپنی زندگی میں خوش رہوں گی، کیونکہ وہ بہت عجیب میرے بارے میں سوچتے تھے، لیکن میں اپنی زندگی میں اپنے شوہر کامران کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ ابھی مجھے پریگننٹ ہوئے 8 مہینے گزر گئے تھے اور 3 مہینے کے بعد میں فارغ ہو گئی تھی، کیونکہ اب مجھے پیاری سی بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اسی لیے میں ہنسی خوشی اپنی زندگی اپنے شوہر کامران کے ساتھ گزار رہی تھی۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کے بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں گھنٹی والے بیل آئیکن پہ لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے مل سکے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ میرے شوہر تو بہت اچھے تھے، لیکن میرے سسر جس نیت سے مجھے دیکھ رہے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ ہماری کام والی ماسی ہمارے ساتھ رہتی تھی، وہ بھی بہت اچھی تھی، اسی لیے میں نے اپنے سسر کی اس کے ساتھ شادی کروا دی تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہ سکیں گے اور میں اپنی زندگی میں خوش رہ سکوں گی، کیونکہ میں اس کی بیٹی کی عمر کی تھی لیکن وہ تو بہت بڑے عمر کے تھے، اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔